تو اس لیے میں اس کو یہیں پہ روکتا ہوں. اب آئیے کیوں اتنی اہمیت کیوں ہے. دو منظر اپنے دماغ میں لے کے آئیے, ذہن میں دو مناظر لے کے آئیے. اچھا, آپ دونوں مناظر کے اندر تین چیزیں مشترک. نمبر ایک, دونوں کا تعلق کربلا سے. یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک کربلا ہو اور ایک مدینہ ہو, ایک کربلا ہو اور ایک نجف ہو, دونوں کربلا سے. نمبر دو, دونوں کا تعلق ان قیدیوں سے ہے جنہیں کربلا میں قید کر کے لے جایا گیا. ان دو مناظر کا کوئی تعلق نہ آقا حسین سے ہے, نعوذ باللہ توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں, نہ آقا اکبر سے ہے, نہ آقا عباس سے ہے, نہ آقا علی اصغر سے. اس کا تعلق فقط ان بیویوں سے ہے جن کے بازوؤں میں رسی باندھی گئی تھی. نمبر تین, اور دونوں کے اندر, یہ جملہ ذرا احتیاط سے کہہ رہا ہوں, آپ بعض باتیں خود سمجھ جائیں, اور دونوں کے اندر جو ظلم کرنے والے ہیں, جو حکومت ہے, جو فوج ہے, وہ بھی ایک. یہ نہیں ہے کہ مثلا پہلے منظر کے وقت حکمرانی کسی اور کی ہو اور جب دوسرا منظر ہمارے سامنے آیا حکومت بدل گئی. ہوتا ہے نا کہ حاکم مر گیا تو وارث آ گیا, حکومت بدل, نہیں, وہی حاکم ہے, وہی اس کی فوج. تو یہ تینوں چیزیں مشترک ہیں, جگہ بھی وہی ہے, قیدی بھی وہی ہیں, ظالم بھی وہی ہے. فرق کتنا؟ بھئی یہی فرق جو ہے وہ دلیل بنتا ہے کہ زیارت اربعین اور روز اربعین کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں. فرق یہ ہے کہ 11 محرم کو کربلا سے سیدانیوں کا قافلہ چلا, محملیں نہیں, اماریاں نہیں, سروں پہ چادریں نہیں, بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی, بیمار کے گلے میں توق ہے. یہ 11 محرم کا قافلہ. اربعین کو یہی قافلہ سوائے چند بچوں کے جو یا راستے میں گر کے شہید ہوئے یا ایک چھوٹی سی بچی جو زندان شام میں رہ گئی, باقی وہی قافلہ. یعنی بڑوں میں سے تو سارے کے سارے واپس آئیں. وہی کربلا جہاں سے 11 کا قافلہ گیا تھا, وہیں پہ یہ 40 کے دن, آج کے دن, اس وقت یہ قافلہ آ رہا, جگہ وہی ہے کربلا. اور یہی لوگ ہیں جو قیدی بنا کے لائے گئے تھے, اور وہی فوج واپس لے کے آ رہی ہے جو اس یزید کی فوج ہے. مگر آج جب یہ قافلہ آ رہا ہے تو محملیں بھی, اماریاں بھی, آج پردے بھی پڑے. حاکم نے تو حریر اور دیبا اور ریشم کے پردے کا انتظام کیا تھا. وہ تو زینب کبریٰ نے کہا کہ اب زینب مرتے دم تک ایسے پردوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہے. لیکن بہرحال پردے, محملیں ہیں, اماریاں ہیں, پردے ہیں, اور وہی ظالم کی فوج. اب وہ یہ تین چیزیں تو مشترک ہو گئی نا, جگہ وہی ہے, قافلہ وہی ہے, لے جانے والے لانے والے وہی ہیں. فرق ایک جملے میں, ایک جملہ. یہ ایک جملہ جو ہے یہ بتا رہا ہے عاشور کا اور اربعین کا فرق. 11 محرم کا قافلہ چل رہا تھا, یہی فوج یزید آگے آگے اعلان کرتی جا رہی تھی کہ راستے میں جتنے لوگ ہیں سب کو مخاطب کر رہے ہیں, ان کو غور سے دیکھو, اچھی طرح سے دیکھو. حاضہی سبایا بناتے رسول اللہ, یہ رسول کی بیٹیاں قیدی بنا کے لے جائی جا رہی, دعوت عام دی جا رہی. شہروں میں لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ عید کے کپڑے پہن کر اس قافلے کا استقبال کریں. عورتوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ زیورات پہن کے اور میک اپ کر کے مکان کی چھتوں پہ بیٹھے. اور اعلان کیا ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ رسول کی بیٹیاں قیدی بنا کے لائی جا رہی ہیں تو اچھی طرح سے ان کا تماشا دیکھو. یہ لفظ میں نے کیسے کہہ دیا, میں خود حیران ہوں. اور یہی تین چیزیں, وہی کربلا, وہی قافلہ, وہی فوج. اب جو یہ قافلہ آ رہا ہے تو کیا اعلان ہو رہا, کیا ہے راستے کے لوگوں, راستے سے ہٹ کے دور دور چلے جاؤ, ان کا احترام کرو. یہ رسول کی بیٹیاں پورے حجاب کے ساتھ آ رہی ہیں. یہی رسول کی بیٹیوں کا اعلان ہو رہا ہے. کہا وہ اس دن کہا قیدی ہیں تماشا دیکھو, آج کہا کہ دور دور چلے جاؤ, کوئی قریب نہ آنے پائے, یہ رسول کا حرم ہے, ان کا احترام کرنا. یہ ایک جملہ, یہ ایک جملہ. قیامت کا فرق ہے یہ. یعنی میں نے کہا نا ابھی کہ اتنا آسان نہیں ہے پہلے جملے کو دوسرے جملے میں بدلنا. کوڑے کھانا پڑتے ہیں, تماچے کھانا پڑتے ہیں, سکینہ کو شہید ہوتے دیکھنا پڑتا ہے, بازاروں میں جانا پڑتا ہے, درباروں میں. مگر وہی یزید
آج یہ اعلان کرانے پر مجبور ہے اپنے سپاہیوں سے کہ ان کا احترام کرنا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ روز 40 وہ دن ہے جو یزیدیت کے منہ پہ سب سے بڑا تماچا ہے۔ آج کا دن زینب کی فتح کا اعلان ہے کہ کل مجھے قیدی بنا کے لے جانے والا آج مجھے شہزادی بنا کے واپس لا رہا۔ یہ اتنا بڑا جو میں نے جہاد کیا نا، آج جہاد کامیاب ہے۔ تو آج غم کا دن تو ہے، آپ کا گریہ ابھی سے شروع ہو گیا تصور کر کے۔ غم کا دن تو ہے، مصائب کا دن تو ہے، جتنا ماتم آج کے دن کربلا میں زینب کبریٰ نے کیا ہے، لیکن آج فتح کا دن بھی ہے، وکٹری کا دن بھی ہے، کامیابی کا دن بھی ہے۔ حسین اور اصغر کی قربانیوں کا نتیجہ آج آنکھوں کے سامنے آ رہا، اس لیے اربعین کی اہمیت کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ بس یہاں رک کر ایک دو مختصر سے گزارشات کر دوں۔